انفوویژن کے دوستوں السلام علیکم دوستوں، یہ نہ تو پہلی بار ہوا ہے نہ ہی آخری بار۔ بدقسمتی سے مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ قوم چند دن ایک واقعے پر آنسو بہاتی ہے تو اس کے بعد ایک اور سانحہ ہو جاتا ہے، چنانچہ لوگ پچھلے واقعے کو بھول جاتے ہیں۔ اسلام آباد کی رضوانہ کو ہی لے لیں، جو ایک جج کی بیوی کے وحشیانہ تشدد اور اس جج کی مجرمانہ ممانعت کے باعث زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ جس شخص نے بھی اس ننھی پری کی وحشیانہ تشدد والی تصاویر دیکھی وہ لرز کر رہ گیا کہ کوئی کسی بچی پر ایسے تشدد کیسے کر سکتا ہے۔ رضوانہ تشدد کیس کی تفصیل تصاویر سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بچی کے سر میں موجود زخموں میں کیڑے پڑ چکے ہیں، ہڈیوں میں فریکچر کئی ماہ پرانا ہے، سر کی چوٹوں کے باعث آنکھیں، گردے، جگر شدید متاثر ہیں، اس کی حالت ابھی بھی خطرے میں ہے۔ سوشل میڈیا پر نہ چاہتے ہوئے بھی رضوانہ کی زخمی تصاویر اور ویڈیوز کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہر شخص نے اس معصوم کی زخمی چہرے اور سر کی ادھڑی ہوئی خون سے لتھڑی ہوئی کھال کے تصاویر لگا رکھی ہیں اور بچی کے لیے انصاف مانگا جا رہا ہے۔ اب اس ملک میں سب سے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہاں طاقتور کو انصاف کے کٹہرے میں کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ قانون ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں سے مشقت نہیں کروائی جا سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن بھر عدالت میں بیٹھ کر دوسروں کو آئین اور قانون کا بھاشن دینے والے اس جج کو قانون کیوں نہیں معلوم تھا؟ اس نے ایک ننھی بچی کو گھر میں ملازمہ کیسے رکھا؟ اس جج کی بے ضمیر بیوی کو سزا ملنی چاہیے۔ پہلے تو کالا لبادہ پہننے والے اس جج کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ اس نے کیسے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک کم سن بچی کو اپنے گھر میں ملازمہ رکھا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب اس بچی کو بڑھنا اور بے معنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تب کیا جج صاحب ستو پی کر سو رہے تھے؟ اور ابھی بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ معاملات کیے جا رہے ہیں کہ معاملے کو رفع دفع کیا جا سکے۔ FIR میں سخت دفعات تک شامل نہیں کی گئی۔ یہی وہ دھرا نظام ہے انصاف کا جس کے خلاف عمران خان جدوجہد کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس ملک کی اشرافیہ یہ کبھی ہونے ہی نہیں دے گی، کیونکہ جب ان کے اپنے مفادات پر ضرب پڑتی ہے تو یہ سب تمام ججز، سیاستدان، بیوروکریٹ، صنعت کار، سرمایہ کار، جگیردار اور وڈیرے مراکیات طبقہ ایک ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس واقعے کے بعد پولیس کی جانب سے جو ڈھیلی ڈھالی FIR درج کی گئی اس میں دفعہ 328A شامل ہی نہیں کی گئی۔ معاملہ جب یہ میڈیا پر آیا اور دباؤ بڑھا تو مجبوراً پولیس نے جج کی اہلیہ کے خلاف ملازمہ بچی پر تشدد کی FIR میں وحشیانہ تشدد کر کے آزاد توڑنے والے دفعہ کر کے 328A شامل کی۔ اب یہ بھی سن لیں کہ پولیس نے یہ دفعہ پہلے کیوں نہیں لگائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دفعہ 328A ناقابل ضمانت ہے۔ اگر یہ دفعہ پہلے شامل کر لی جاتی تو جلاد نما جج کی بیوی کو ضمانت نہیں مل سکتی تھی۔ پولیس نے یہ مقدمہ قبضے بے جا میں رکھنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کی دفعات کی تحت درج کیا تھا۔ قانونی طور پر کمزور FIR کی وجہ سے اسلام آباد کے سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ نے عدالت سے حفاظتی ضمانت حاصل کر لی تھی اور اب تک وہ یقیناً روپوش ہو چکی ہوں گی۔ پولیس چند روز تک ٹامک ٹوئیاں مارے گی اور پھر اس پراسرار سوخ کو سوال کرتے ہوئے یہ عورت بری ہو جائے گی اور پھر کوئی اور ننھی رضوانہ اس کے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنے گی۔ ہم یہ بات اتنے وثوق اور یقین سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں بھی ایک جج کی بیوی نے طیبہ نامی بچی کو اسلام آباد میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس بچی کا میڈیا کو دیا گیا بیان آج بھی میڈیا کے پاس ریکارڈ ہے۔ مالکن اسے استری سے داغتی تھی۔ دوستو، محرم الاحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں اور نواسے رسول حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال قربانیاں ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ ہم وقت کے یزید اور جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق نہ صرف بلند کریں بلکہ باقاعدہ جہاد بھی کریں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم 1400 سال والے پہلے یزید کے خلاف تو آوازیں بلند کرتے ہیں لیکن اپنے دور کے یزید کو کچھ نہ کہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ شاید ہماری زبان کچھ سخت ضرور ہو لیکن اپنے دل پر
ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اگر اس ننھی رضوانہ یا طیبہ کی جگہ ہماری پھول سی بیٹی، بہن، بھانجی یا بھتیجی ہوتی تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا۔ براعظم کے مامالِ خصوصیت شیزہ خود ہسپتال پہنچی اور جب انہوں نے اس معصوم کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ تشدد میں ملوث خاتون کو ضمانت ملنا افسوسناک ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اس جلاد صفت عورت کو ضمانت مل گئی، حکومت اور ریاست نے اب تک کیا کیا؟ دوستو، اس واقعے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جس معصوم اور مظلوم بچی پر تشدد ہوا، اس کی تصویریں اس کے غمزدہ والدین بلکہ خاندان کی تصویریں ٹی وی چینل اور اخبارات میں چھپ رہی ہیں، لیکن اس جج اور اس کی بے ضمیر بیوی کی تصویر تک کسی ٹی وی چینل نے دکھانے تک کی جرات نہیں کی، حالانکہ وہ بے حس عورت کسی رعایت کی مستحق نہیں ہے۔ اس کے باوجود وطن عزیز کی اشرافیہ متحد رہی اور اس نے خاتون کی تصویر تک نشر نہ ہونے دی۔ اب اس سے آپ کیس کا اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنے بااثر لوگ ہیں جو اس عورت کی تصویر تک نشر نہیں ہونے دے رہے، وہ اسے قانون کی گرفت میں کیسے آنے دیں گے؟ انجانے خوف کے باعث کسی ٹی وی چینل نے ان جج صاحب کی بھی منہ دکھائی نہیں کرائی، حالانکہ ان کو بھی ٹی وی پر دکھایا جانا چاہیے تھا تاکہ پوری قوم یکجہتی کرتی اور کہ دوسروں کو آئین کا بھاشن دینے والے اس جج کے اپنے کیا کرتوت ہیں۔ معزز دوستو، ایک نہایت ہی منظم طریقے سے جج اور اس کی بیوی کی حمایتی اشرافیہ کے نمائندوں نے مہم چلانی شروع کر دی ہے کہ والدین اصل قصوروار ہیں کہ انہوں نے اپنی اتنی چھوٹی بچی کو کام پر کیوں رکھوایا۔ اس قسم کے گھٹیا اور واہیات سوال اٹھانے والے کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں لوگ اس قسم پرسی سے اپنی زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہے ہیں۔ رضوانہ یا اس جیسی کسی بھی بچی کے والدین اپنی بیٹیوں کو کام پر لگاتے ہیں تو یہ موجودہ معاشی صورتحال میں وہ مجبور ہیں، جس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ والدین بھوک اور غربت کی صورتوں میں بچوں سے مزدوری نہ کروائیں تو ان کے پیٹ کا جہنم کون بھرے گا؟ مان لیا کہ بچوں کے کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، مار کھانے کے نہیں، ہاتھ سے جھاڑو چھین کر کھلونے کون دے گا انہیں؟ تعلیم کے لیے بھیجا جائے تو آنے جانے کا اور کھانے پینے، لکھنے پڑھنے کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ریاست اس پر مکمل خاموش ہے۔ ریاست ان کے پاس غربت کے ہاتھوں مجبور والدین کو دینے کے لیے مفت مشورے ضرور ہیں، آئین اور قوانین کی موٹی موٹی کتابیں بھی ہیں اور بچوں کے حقوق کے لیے بنائی گئی خصوصی کمیٹیاں بھی ہیں۔ آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جو لوگ روپے کے محتاج ہیں وہ بیچارے پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے اور کیا کریں؟ غریب والدین اس لالچ میں بھی اپنے بچوں کو امیر گھروں میں رکھوا دیتے ہیں کہ ان بیچارے کے یہی کام کاج کر کے کچھ پیسے بھی کما لیں گے اور ساتھ اچھا کھانا اور کپڑے بھی مالکان دلوا دیں گے۔ لیکن بیچارے والدین یہ نہیں جانتے کہ بڑے گھروں میں رہنے والے یہ نام نہاد پڑھے لکھے لوگ دراصل دل سے غریب اور دماغ سے نرے جاہل، ان پڑھ اور انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، کیونکہ اس جج کی بے ضمیر اور بے حس بیوی اگر ذرا سی بھی پڑھی لکھی ہوتی یا باشعور ہوتی تو وہ ایسی حرکت کبھی نہ کرتی۔ لیکن ان لوگوں کو اپنی طاقت اور پیسے اور پرسوخ کا اس قدر زوم ہوتا ہے کہ طاقت کے نشے میں چور یہ تمام حدیں کراس کر جاتے ہیں۔ اس معاملے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ والدین پر سوال اٹھانے والے یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ مفت کے بنگلوں میں رہنے اور عوام کے ٹیکسوں پر پلنے اور بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ان جھوٹے لوگوں کی بیویوں کے ایسے کون سے مسائل ہیں جو آئے دن روز رضوانہ، طیبہ، زینب، سیما اور ان جیسی نہ جانے کتنی بچیاں ان میڈموں باجیوں کا تشدد کا نشانہ بن جاتی ہیں۔ اگر یہ بچیاں کوئی بھی غلطی کرتی ہیں تو کون سا قانون یا معاشرہ اجازت دیتا ہے کہ تھپڑوں سے ان بچیوں کے چہرے لال کر دیے جائیں، جسم کو گرم استری سے داغ دیا جائے؟ یہ بیگمات اس قدر وحشی ہوتی ہیں کہ پہلے خود مارتی ہیں اور پھر اپنے بچوں سے ان بچیوں کو پٹواتی ہیں، اور اگر پھر بھی دل نہ بھرے تو شام کو اپنے شوہر سے ان معصوموں کی درگت بنواتی ہیں۔ یہ بچیاں اس قدر خوف زدہ ہوتی ہیں کہ کسی کو کچھ بتاتی بھی نہیں۔ اس وقت ہم اس موڑ پر آ چکے ہیں کہ اب بھی ہمیں اپنا قبلہ درست نہ کیا تو آنے والے وقت میں ہماری داستان تک داستان نہیں ملے گی۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کے ہر غریب کا بھرم رکھے، آمین ثم آمین۔